بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج۔ اس سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں حروف مقطعات میں سے قاف ہیں، اور بالاتفاق یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر 45 آیتیں ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے آیاتھا، اس کی آیات 45 ہیں، رکوعاتھا اور اس کے رکوع 3 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف والقرآن المجید، بزرگ اور عزت والے قرآن کی قسم ہے۔ بل عجبوا، بلکہ ان کو تعجب ہوا، ان یہ کہ جاءہم آیا ان کے پاس، منذر ڈرانے والا، منہم ان میں سے۔ فقال الکافرون، بس کہا منکرین نے، ھذا شیء عجیب، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اذا، کیا جب، متنا مر جائیں گے ہم، وکننا اور ہو جائیں گے ہم، ترابن مٹی، ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ اٹھایا جانا دور کی بات ہے۔ قد علمنا، یقیناً ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض، جو کچھ کم کرتی ہے زمین، منہم ان سے، وعندنا اور ہمارے پاس، کتاب حفیظ لکھا ہوا محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے سچائی کو جھٹلایا، لما جاءہم، جب کہ آئے ان کے پاس، فہم، پس وہ، فی امر مریج، الجھاؤ کی بات میں ہیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین میں سورہ قاف اور اقتربت الساعہ ان کو پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح نماز فجر کے اندر بھی اس سورت کے پڑھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گاہ بگاہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ عرض کرتی ہیں کہ میں مسجد سے قریب تھی اور سنتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو خطبے میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے۔ تو فجر کے اندر اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا، عیدین کی نمازوں کے موقع پر اہتمام کرنا، جمعہ کے خطبے میں اہتمام کرنا اس سورہ پاک کا، اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آخرت ہے۔ اسی طرح رسالت کا بھی بیان ہے، توحید کا بھی بیان ہے، لیکن مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے چونکہ ایک عقیدہ توحید ہے تو اس کا اس میں زیادہ سے زیادہ بیان ہے۔
سب سے پہلے لفظ قاف آیا، جس کے وجہ سے اس سورہ کا نام بھی سورہ قاف ہے۔ اس کا معنی اور مراد بہتر بات یہ ہے کہ یہی کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ اس کے بعد قسم کھائی والقرآن المجید، اور قرآن مجید کی قسم ہے۔ مجید یہ قرآن کی صفت بیان کی گئی ہے، بزرگی والا، عزت والا، شان والا، اور ظاہر ہے قرآن عزت و شان والا ہے ہی۔ اس کے بعد فرمایا بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کو تعجب یہ ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے۔ یہ ان کو تعجب تھا، وہ سمجھتے تھے کہ انسانی مخلوق سے باہر کا کوئی ہونا چاہیے جو اللہ کا نبی ہو، رسول ہو۔ اور قرآن نے تو کہا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو احسان فرمایا ہے، ایک احسان اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس پر ان کو بڑا تعجب تھا، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ ان کو تعجب ہوا، وہ حیران ہو گئے کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو منکرین نے، کفار نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک تو یہ ان کو تعجب تھا، دوسرا تعجب ان کو یہ تھا اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے۔ یہ مضمون قرآن پاک نے کئی مواقع پر بیان کیا۔ اذا متنا، وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی مٹی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، رجع بارش کو بھی کہتے ہیں، دوسرے مقام پر رجع بارش کو کہا ہے۔ بارش کو بھی رجع اس لیے کہتے ہیں وہ بار بار آتی ہے، تو رجع کے معنی ہے لوٹنا، پلٹنا، بار بار ہونا۔ تو ان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی کا پیغام رکھا کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، جس کو ایمان مفصل میں آپ نے پڑھا ہے والبعث بعد الموت، تو یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، دفنائیں گے تو مٹی کے سے مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، جب ہو جائیں گے ہم مٹی اور مر جائیں گے، ذالک رجع بعید، تو یہ دوبارہ لوٹنا عقل سے بہت دور کی بات ہے، یعنی یہ نہیں ہوگا۔ اور حال لگ بھگ مومنوں کا بھی یہی ہے، زبان سے تو کہتے ہیں قیامت ہے، لیکن عمل کے معیار پر تنہائی میں بیٹھ کر ہر ایک سوچے کیا اس پر ہمارا یقین ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں جو ان کو جواب دیا، پھر دوسرے مقامات پر دوسرے جوابات بھی ہیں کہ کسی چیز کو دوبارہ نہ بنانا۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی بھول جائے کہ وہ پہلے کیسے بنائی تھی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں کہ زمین جو کچھ اس سے کم کرتی ہے۔ کہ انسان کو جب مٹی میں رکھا جاتا ہے تو یقیناً مٹی میں اس کا گوشت جو ہے وہ سڑ جاتا ہے، خون ختم ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ بعض اجسام محفوظ رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ یا جس طرح انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھانا اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے حرام کر دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، لیکن انسانی جسم جو ہے وہ گلتا ہے، سڑتا ہے، ایک ہڈی باقی رہتی ہے۔ تو فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین اس سے کم کرتی ہے۔ تو جب آدمی جانتا ہے، کوئی ہستی جانتی ہے کہ یہ چیز اس مٹیریل سے بنتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ دوسری بات وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس لکھا ہوا بھی محفوظ ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، کیسے بگڑتا ہے۔ تو جو ذات ایک مرتبہ بنا سکتی ہے وہ دوبارہ بدرجہ اولا بنا سکتی ہے۔ یہ کوئی عقل سے دور کی بات نہیں، عین عقل کے قریب کی بات ہے
کہ جو آدمی جو ہستی کسی چیز کو ایک مرتبہ بنا سکتی ہے اس کے لیے اس کو دوبارہ بنانا زیادہ آسان ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ اس مضمون کی تمام آیات کو جمع کر دیں۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے، نبی پاک کو جھٹلایا، نبی پاک حق ہیں، وہی کو جھٹلایا، وہی حق ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو، سچ کو جھٹلایا، لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آ گیا، فہم فی امر مریج، پس وہ الجھاؤ کے اندر اپنے آپ کو ڈالے ہوئے، خواہ مخواہ جو ہے وہ کج بحثیاں کرتے ہیں، خواہ مخواہ جو ہے وہ فلسفے کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اب تمہیں جو ہے عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں، اور خواہ مخواہ کی بحثوں کے اندر الجھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کی بربادی کی علامت ہے خواہ مخواہ کی بحثوں کے اندر الجھنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما دی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی، تو بات ختم۔ تو یہاں اس صورت کے اندر آگے جا کر سمجھایا جائے گا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اس صورت کا انداز جو ہے لگ بھگ وہی ہے جو سورہ نبا کا ہے، کہ وہاں بھی ہے نا کہ انسان آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتایا کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، تو ہم انسان کو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتے۔ وہی انداز آگے بھی ہے، اور بہت چھوٹی چھوٹی آیات کے اندر یہ بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔